اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ تصحیح کے قواعد ہم بیان کر رہے ہیں۔ تصحیح کو دو قسم پر تقسیم کیا ہے، یعنی تصحیح کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے تصحیح کے تین قواعد ہیں، بین السہام والرؤوس، اور دوسری قسم بین الرؤوس والرؤوس۔ تو پہلی قسم کے تین قواعد ہیں اور دوسری قسم کے چار قواعد ہیں، تو کل 7 اصول ہیں، اصول 7۔ ان میں سے پہلا نمبر ہم نے عرض کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ اگر سہام اور رؤوس کے درمیان کسر نہ ہو تو تمام سہام رؤوس پر برابر تقسیم ہو جائیں گے، کسی قسم کی ضرب یا تقسیم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ پہلے بیان ہو چکا اور اس کی مثال بھی آپ پہلے لکھ چکے ہیں۔ آ جائیں قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 2، اگر سہام اور رؤوس کے درمیان کسر واقع ہو کسر کا معنی یہ ہے کہ سہام رؤوس پر برابر تقسیم نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں کسر۔ تو اگر سہام اور رؤوس کے درمیان کسر واقع ہو اور کسر صرف ایک فریق میں ہو، اور کسر بھی صرف ایک فریق میں ہو، ہاں، تو اس فریق کے سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت کو دیکھیں گے۔ اگر سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت توافق ہے تو عدد رؤوس کا وفق نکال کر اس وفق کو مضروب بنائیں گے، اس وفق کو مضروب بنا دیں گے اور اس کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے۔ حاصل ضرب کو نیا مخرج بنائیں گے۔ اس نئے مخرج کو تصحیح کہتے ہیں۔
اچھا، اب آپ کو ہم جب صورت لکھوائیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی. اب آپ، ہاں پہلے ایک اور بات لکھ لیں. اگر مسئلہ عائلہ ہو تو پہلے عول کریں گے، پھر مضروب کو عول میں ضرب دیں گے. یعنی جو ہم نے مضروب بنایا ہے نا، اس کو ہم نے اصل مسئلے میں ضرب دینی ہے. اور اگر اصل مسئلہ پہلے ہی عائلہ ہو تو پہلے عول والا عمل کر لیں گے، عول کر کے جو عول نکلا ہوا ہوگا اس میں ضرب دیں گے. اب ہم آپ کو اصل صورت لکھوانے سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کروانی ہے. پہلی بات، نوٹ لکھ لیں، نوٹ نمبر 1. مضروب کو متعین کر کے میت کی لکیر کے آخر میں بائیں جانب لکیر کے اوپر ہاں مضروب کو لکھ لیتے ہیں. یہ مضروب کو لکھنے کی جگہ ہے جہاں پر عموماً میت کا نام لکھا جاتا ہے. جو میت کی آپ لکیر بناتے ہیں نا، اس کی بائیں جانب بالکل آخر میں اوپر میت کا نام لکھا جاتا ہے عموماً. اسی نام کی جگہ پر جو ہم نے مضروب نکالا ہے نا، اس مضروب کو یہاں لکھنا ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن نشین کریں کہ مضروب فوراً لکھنا ہے آپ نے، اس کو بھولنا نہیں ہے. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ساری صورت کو نکالنا آسان ہو. تو ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ مضروب کو کہاں لکھنا ہے؟ میت کی لکیر کے آخر میں بائیں جانب نام کے اوپر یا نام والی جگہ پر مضروب کو لکھنا مت بھولیے. دوسری بات، دوسرا نوٹ لکھ لیں. مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دینی ہے. اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دینی ہے. ضرب کے بعد جو حاصل ضرب نکلے گا اس کو نیا مخرج بنانا ہے. ہاں، ضرب کے بعد جو حاصل ضرب نکلے گا اس کو نیا مخرج بنانا ہے. اس نئے مخرج کو تصحیح کہتے ہیں، تصحیح. اس کے بعد ایک دوسرا عمل کرنا ہے. اسی مضروب کو اصل مسئلہ سے جو سہام نکلے ہوئے تھے ان سہام میں ضرب دینی. بات کو ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں. پہلے آپ نے اصل مسئلہ بھی لکھا ہوا تھا، اس کے سہام بھی لکھے ہوئے تھے. اب چونکہ نیا مخرج آ گیا ہے، اب مضروب کو سہام میں ضرب دینی جو پہلے مسئلے سے سہام نکالے. تو ضرب دے کر جو حاصل نکلے گا یہ سہام ہوں گے تصحیح سے.
تسی نیا مخرج ہے نا. اب نئے مخرج سے سہام کیسے نکالنے؟ کہ جو پہلے آپ نے سہام لکھے تھے مضروب کو اس میں ضرب دے دیں گے تو اب نئے سہام نکل آئیں گے. تو نیا مخرج نئے سہام، نیا مخرج نئے سہام. بات کو سمجھ گئے ہیں؟ اس کو سمجھ گئے ہیں تو میں اب آپ کو صورت لکھواؤں گا تاکہ صورت مسئلہ منطبق ہو جائے. اس نوٹ کو پہلے آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ مضروب کو ہم نے دو جگہ استعمال کرنا ہے. ایک پہلے مسئلے میں اور پھر اس کے بعد پہلے مسئلے سے نکلے ہوئے سہام میں. ہاں صورت کے بعد واضح ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لکھیں جی اب صورت لکھیں. صورت کا نام یہ لکھیں قاعدہ نمبر 2 کی صورت. اچھا چلیں اس صورت سے ابھی تھوڑا اوپر چلیں اور ایک نوٹ اور لکھیں. ہاں صورت کو آگے لے جاتے ہیں. نوٹ نمبر 3 لکھیں جی. نوٹ نمبر 3 یہ ہے جس مسئلے میں عول کی ضرورت پڑے اس کو مسئلہ عائلہ کہتے ہیں. جس مسئلے میں عول کی ضرورت پڑے اس کو مسئلہ عائلہ کہتے ہیں. اور جس مسئلے میں رد کی ضرورت پڑے اس کو مسئلہ ردیہ کہتے ہیں. رد آگے آئے گا، جو عول کی ضد ہے وہ آگے آئے گا. تو جس مسئلے میں رد کی ضرورت پڑے اس کو الگ لکھے نا بیٹے، عائلہ سے نیچے الگ کریں اس کو. ہاں جس مسئلے میں رد کی ضرورت پڑے اس کو مسئلہ ردیہ کہتے ہیں اور مسئلہ ناقصہ بھی کہتے ہیں اس کو. ردیہ اور ناقصہ یہ نام ہے. یہ نام بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب دیکھیں جس مسئلے میں عول اور رد کی ضرورت نہ پڑے، تیسری بات ہے، جس مسئلے میں عول اور رد کی ضرورت نہ پڑے اس کو مسئلہ عادلہ کہتے ہیں. عادلہ، عادلہ، صحیحہ، یہ اس کا نام ہے. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہم نے اب آپ کو دو مثالیں دینی ہیں. ایک مسئلہ عادلہ کی، دوسری مثال دینی ہے مسئلہ عائلہ کی. تو قاعدہ نمبر 2 جو آپ کو لکھوایا اس میں اب آپ نے دو مثالیں لکھنی ہیں. پہلی مثال مسئلہ عادلہ کی. اب عادلہ کا کیا معنی آپ نے سمجھا؟ کہ جس میں عول اور رد کی ضرورت نہیں پڑی. اب لکھیں مسئلہ میت. تو سب سے پہلے یہاں لکھیں الاب. آگے آپ لکھیں گے الام. آخر میں آپ لکھیں گے 10 بنات، 10 بیٹیاں. 10 بنات یعنی 10 بیٹیاں ہیں. اب آپ نے اس مسئلے کا مخرج نکالنا ہے جی. الاب کو کیا ملے گا؟
جزاکم اللہ. الام کو بھی 10 بنات کو سولوسان مخرج نکالیں جی. سدس کے نیچے 1، پھر سدس کے نیچے 1، سلوسان کے نیچے 4. مسئلہ آپ کا نکل آیا. اب یہ ہے کہ دیکھیں الاب ایک فریق ہے اور ایک سہام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الاب ایک فریق ہے، ایک ہی باپ ہے نا، ایک فریق اور ایک سہام ہے. الام بھی ایک فریق ہے اور ایک سہام ہے. بنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریق 10 ہیں، سہام 4 ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، فریق کتنے ہیں؟ 10. اور سہام کتنے ہیں؟ 4. اب 4 سہام 10 بنات پر تقسیم نہیں ہوتے، کسر ہو گئی. یہی آپ نے قاعدہ 2 نمبر پڑھا تھا کہ اگر سہام اور رؤوس کے درمیان کسر ہو، اور کسر بھی صرف ایک فریق میں ہے، ایک میں صرف بنات میں ہے نا، الام والے فریق میں بھی کسر نہیں ہے، الاب والے فریق میں بھی کوئی کسر نہیں ہے، صرف ایک فریق میں کسر ہو رہی ہے. اچھا، جب ایک فریق میں کسر ہو رہی ہے تو قاعدہ کیا لکھا کہ سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھ لو. سہام 4، رؤوس 10، تو 4 اور 10 کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ ہاں، 4 اور 10 کے درمیان نسبت فوراً آپ نکالو. سہام 4، رؤوس 10، 4 اور 10 کے درمیان نسبت توافق. جب نسبت توافق ہے تو عاد کون ہے؟ عاد نکالو، کیونکہ توافق میں عاد تیسرا فریق ہوتا ہے. تو عاد کون نکلا؟ 2. اب 2 نے 10 کو کتنی دفعہ تقسیم کیا؟ 2 نے 10 کو 5 دفعہ تقسیم کیا تو 5 وفق نکل آیا. اس کو کہتے ہیں 10 کا وفق 5. یہ وفق کو مضروب بنائے، اور مضروب کو کہاں لکھنا ہے؟ آپ نے لکھیں. بہت اچھے. یہ ہے مضروب لکھنا، کبھی نہ بھولیے گا، یہ میری نصیحت ہے، کتابوں میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ میں بتا رہا ہوں. جب آپ مضروب لکھنا بھول جائیں گے کام گڑبڑ ہو جائے گا. مضروب 5 نکل آیا، 5 کو ضرب دیں گے اصل مسئلے میں. کریں جی، اصل مسئلہ 6 ہے، 5 ضرب 6 ہے. ہاں، حاصل ضرب 30. اب یہ 30 آپ نے یوں لکھنا ہے، یہ مسئلے کے اوپر جہاں 5 ضرب 6 لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ لکھیں تا صاد، اور صاد کو لمبا بائیں طرف کھینچ دیں. تا صاد کھینچ دیں، اس کو لمبا. اس کے اوپر آپ لکھیں 30. اب آپ سمجھ گئے، یہ تا صاد کا مطلب تصحیح نکل آئی ہے. تصحیح کیا نکلا ہے؟ 30. ٹھیک ہو گیا. یہ تصحیح جو نکلی ہے، یہ نیا مخرج نکلا ہے. پہلے مخرج کو ہم نے تصحیح کر لیا، یعنی نیا مخرج نکال لیا. اب نئے مخرج سے ہم نے پھر سہام نکالنے، کیونکہ پہلے جو آپ نے سہام نکالے نا نیچے 1 1 اور 4، وہ نکلے تھے اصل مسئلے سے. اب سہام نکالنے تصحیح سے، تو تصحیح سے سہام نکالنے کا طریقہ یہ، اسی مضروب کو سہام میں ضرب دیں، وہی مضروب نکال لیں اور اس کو سہام میں ضرب دیں. 5 ضرب 1 5. آگے چلو، 5 ضرب 1 5. آگے چلو، 5 ضرب 4
20. یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ مخرج ہے 30. 30 میں سے 5 ملیں گے اب کو، 5 ملیں گے کو، اور 20 ملیں گے 10 بیٹیوں کو. 20 کو 10 پر کیسے تقسیم کریں گے آپ؟ 2 2 دے دیں. سمجھ گئے جی؟ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ تھا مسئلہ عادلہ کی مثال کی، اس میں اول کی ضرورت نہیں تھی. آگے چلیں جی. قاعدہ نمبر 2 کی مثال مسئلہ عائلہ کی. جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے نا، وہاں آپ نے مجھے روک لینا ہے، کیونکہ یہ جو سبق ہے اس سبق کا تعلق فہم کے ساتھ ہے، سمجھنا ہے آپ نے. مسئلہ لکھیں جی. میت لکھیں، اور میت کے سب سے پہلے لکھیں زوج. آگے لکھیں الاب. جی. آگے الام. آخر میں لکھیں ست و بنات، یعنی 6 بیٹیاں ہیں. چلیں ایسے ٹھیک ہے، 6 بیٹیاں. اب آپ نے اس کا سہام نکالو. زوج کو کیا ملے گا؟ ربو، سدس، سدس، سلسان. مخرج 12. 12 کا ربو 3. سدس 2. سدس 2. سلسان 8. 3 کیا ہے بیٹے؟ 3 کیا ہے؟ ہاں، 12 کا ربو 3، 12 کا سدس 2، اور سلسان 8. بالکل ٹھیک نکلا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے فریق کو دیکھو. زوج 1 ہے، سہام 3 ہے. 3 کو ایک بندہ لے لے گا، کوئی کسر نہیں ہے. آگے الاب 1 ہے، سہام 2 ہیں، تو 1 کو دے دو، کوئی کسر نہیں ہے. ام میں بھی کسر نہیں ہے، صرف ایک فریق میں کسر ہے، بیٹیوں میں. بیٹیاں 6 ہیں، سہام 8 ہیں. اچھا، سہام سے پہلے ایک اور چیز دیکھو. یہ جو آپ نے سہام نکالے ان کو جمع کرو. جو سہام آپ نے نکالے ان کو جمع کرو. ہاں، اول نکالنا پڑ گیا. اول 15 نکل آیا. اب یہ مسئلہ عائلہ ہو گیا. جب یہ مسئلہ عائلہ ہو گیا، اب اگلی بات دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریق میں سہام اور رؤوس میں کسر ہے. تو 8 اور 6 میں نسبت دیکھو. 8 اور 6 میں نسبت. ہاں، توافق. توافق ہے تو عدد رؤوس کا وفق نکالو. عاد کون ہے؟ عاد 2 ہے، تو عدد رؤوس کا وفق 3. 3 کو مضروب بناؤ. 3 کو مضروب بناؤ. مضروب یہاں لکھنا کبھی نہ بھولیے گا. اب آپ اس 3 کو عول میں ضرب دے دو. 3 ضرب 15. اوپر تصحیح لکھو. 3 ضرب 15 کے اوپر تصحیح لکھ دو، 45. بہت اچھے.
3 × 15 ہاں 30 نہیں بیٹے 45 ہاں اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی مضروب کو سہام میں ضرب دیں تاکہ تصحیح سے سہام نکلے 3 × 3 9 آگے چلیں جی 3 × 2 6 آگے چلیں جی 3 × 2 6 3 × 8 24 اب دیکھ لیں آپ 9 6 6 اور 24 جمع کر لیں 45 پورا نکل آیا یہ جی آپ کی تصحیح ہو گئی اس کو کیا کہتے ہیں قاعدہ نمبر 2 مسئلہ عائلہ یہ قاعدہ نمبر 2 مکمل ہو گیا جی آپ سمجھ گئے ہیں مضروب کیسے نکالنا ہے مضروب کو لکھنا کہاں ہے مضروب کو پہلے مسئلے میں ضرب دے کے تصحیح نکالنی ہے بعد میں سہام میں ضرب دے کے تصحیح سے سہام نکالنے پوری تفصیل آپ سمجھ گئے اب میں قاعدہ نمبر 3 پہ جا رہا ہوں چلے قاعدہ نمبر 3 پہ چلے جائیں قاعدہ نمبر 3 اگر سہام اور روس کے درمیان کسر ہو اگر سہام اور روس کے درمیان کسر ہو اور کسر بھی صرف ایک فریق میں ہو جیسے آپ نے اوپر دیکھا ایک فریق میں کسر تھی سب میں نہیں کسر بھی صرف ایک فریق میں ہو تو آپ نے اس کے سہام اور روس کے درمیان نسبت دیکھی نسبت جب آپ نے دیکھی تو نسبت تباین ہے سہام اور روس کے درمیان نسبت تباین ہے سیام اور روس کے درمیان نسبت تباین ہے اب کیا کریں گے کل عدد رؤوس کو مضروب بنا لیں گے کل عدد رؤوس کو پہلے تو آپ نے وفق نکال کے مضروب بنایا تھا نا اب وفق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تباین ہے تو کل عدد رؤوس جتنے بھی ہیں اس کو مضروب بنا لیں گے سمجھ گئے نا جی یہ آسان ہے اس سے وفق نہیں نکالنا پڑے گا جس فریق میں کسر ہے اس فریق کے عدد رؤوس کو مضروب بنا لیں گے مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دے کر تصحیح نکالیں گے ہاں تصحیح نکالیں گے اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دیں گے پھر آگے وہی عمل کرنا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مضروب کو اب وہ سہام میں ضرب دے دیں گے سہام میں ضرب دیں گے نئے سہام نکلیں گے کیونکہ مخرج نیا نکالا تو نئے سہام بھی نکالے سمجھ گئے اب مثال دیکھیں مثال مسئلہ عادلہ کی پہلے عادلہ کی مثال پھر عائلہ کی مثال
لکھیں جی مثال. ہاں ایک میت لکھیں. اس کے نیچے لکھیں جی الاب. آگے لکھیں الام. آخر میں لکھیں خمس و بنات. چلے اتنا ہی ہے. چلے اب آپ اس کا نکال لیں مسئلہ. چار. اچھا اب یہ آپ کا مسئلہ نکل آیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا فریق ایک ہے، سہام بھی ایک ہے، کوئی کسر نہیں. دوسرا فریق بھی ایک ہے، سہام بھی ایک ہے، کوئی کسر نہیں. تیسرے فریق میں ہم دیکھتے ہیں کہ سہام اور رؤوس کے درمیان کسر ہے. سہام چار رؤوس پانچ، سہام چار رؤوس پانچ، تو چار اور پانچ کے درمیان نسبت تباین. تباین تو کل عدد رؤوس کتنے ہیں؟ پانچ. اب ہم نے پانچ کو مضروب بنانا ہے. اگلا عمل آپ کر لیں، آپ تو ماہرین فن ہو گئے ماشاءاللہ. پانچ ضرب چھ، تصحیح نکلا. یہ تصحیح نکل آیا 30. جب تصحیح 30 نکل آیا، اب مضروب کو سہام پہ ضرب دے دو. پانچ ضرب ایک پانچ، بہت اچھے. پانچ ضرب چار 20. لے جی 30 کا عدد پورا تقسیم ہو گیا. نیا مخرج 30 اور نئے سہام بھی 30. بہترین. آگے چلیں جی، مثال مسئلہ عائلہ کی. اب مثال مسئلہ عائلہ کی. ہاں جی ایک میت، اس کے ورثہ ہیں الاب. نہ 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 نہ، مجھے سمجھنے دیں. ہاں الزوج. الزوج الاب نہیں. الزوج. دوسرا ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ تیسرے مسئلے کی آپ نے مسئلہ عائل ہے. ٹھیک ہے الزوج. آگے ہیں جی بنات. بنات مثلا چار لکھ لیں. بے شک دو لکھ لیں آپ. نہیں، زوج اور آگے ہے بنات نہ لکھیں، خمس و اخوات لکھیں آپ.
خمس و اخوات، بنات نہ لکھیں، یوں لکھیں خمس و اخوات. جی بس ٹھیک ہے، یہی ہیں، دو ہی ہیں. اب آپ نے اس مسئلے کو نکالنا ہے جی. اور دیکھ لو کہ کتاب میں بھی یہی مثال ہے. ہاں ہاں، کیا آپ نے لکھا زوج و خمس و اخوات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو آپ نکال لیں جی. ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کتاب میں بھی یہی مثال ہو، کہیں ہم کتاب میں آگے پیچھے نہ ہو جائیں. زوج کو ملا نصف، ٹھیک ہے. خمس و اخوات کو ملا سلوسان. مخرج نکلا 6، 6 کا 3 گیا اور ادھر آ گیا 4. اب کیا کرنا ہے جی؟ 3 اور 4 کی وجہ سے چونکہ عول کی ضرورت پڑی. اخوات عینی، عینی بھی ہو سکتی ہیں، علی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ عینی نہ ہو تو علی ان کی جگہ لے لیتی ہیں. جو بھی ہوں، عینی بھی ہو سکتی ہیں، عینی نہ ہو تو علی ان کی جگہ لے لیتی ہیں، جو بھی ہوں. اخیافی نہیں ہے، بس یا عینی ہے یا علی ہے. اب عول نکلا 7، تو معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ عائلہ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ زوج کو تو نصف مل گیا، یہاں کوئی کسر نہیں ہے، مگر دوسرے فریق میں 4 اور 5 میں کسر ہے اور نسبت تباین ہے. تو مضروب کس کو بنایا؟ 5 کو. 5 کو مضروب بنایا. اب آپ اگلا عمل کر لیں. 5 ضرب 7، 35. 5 ضرب 7 35. 5 ضرب 3، سیام پہ آ جاؤ. 15. 5 ضرب 4، جی 20 اور 15 35 ہی ہوتے ہیں. فرق تو نہیں ہوا؟ مسئلہ حل ہو گیا. اچھا، یہ ہم نے پہلی قسم کے جو 3 قواعد تھے بین السہام والرؤوس، یہ ہم نے مکمل کر لیا. اب کتاب کھولیں جی. ہاں کتاب کھولیں. کہاں سے ترجمہ کرنا ہے آپ بتائیے؟ شروع تصحیح سے ہی دیکھ لیں، اگرچہ ہمارا ایک قاعدہ پہلے پڑا ہوا تھا لیکن پھر دیکھ لیں. کہتے یحتاج فی تفصیل مسائل الی 7 اصول. مسائل کی تصحیح میں ضرورت پڑتی ہے 7 اصول کی. ثلاثۃ بین السہام والرؤوس، 3 تو اصول ہوں گے بین السہام والرؤوس، و اربعۃ بین الرؤوس والرؤوس، اور 4 ہوں گے بین الرؤوس والرؤوس. اما الثلاثۃ الاول، پہلے 3، ان میں سے احدھا، نمبر 1، ان کانت سہام کل فریق منقسمۃ علیہم، اگر ہر فریق کے سہام اس فریق پر تقسیم ہو جاتے ہیں بلا کسر، فلا حاجت الی الضرب، تو پھر ضرب کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. جیسے اس کی مثال آپ نے لکھی ابوین و بنتین
کسی کا ماں باپ دو ہیں اور بنتین یعنی دو بیٹیاں ہیں، وہ یہ پچھلا سبق تھا۔ اب آگے چلے، وثانی دوسری صورت، ان انکسر علی طائفۃ واحدۃ، اگر سہام منکسر ہیں ایک طائفہ پر، یعنی ایک فریق پر، جیسے ہم نے آپ کو مثالوں میں سمجھا دیا، اگر سہام ٹوٹ رہے ہیں کسی ایک فریق پر، بولو ہاں، ولیکن بین السہام ورؤوس موافقۃ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے سہام اور رؤوس میں توافق ہے، فیضرب وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام، جس کے سہام ٹوٹ رہے تھے اس کے عدد رؤوس کو مضروب بنایا ہے فی اصل المسئلہ، اصل مسئلے میں ضرب دینے کے لیے، وعولها ان کانت عائلہ، اور عول میں مضروب بنانا ہے اگر مسئلہ عائلہ ہو۔ دونوں باتیں آ گئیں، عائلہ نہیں ہے تو اصل مسئلے میں، عائلہ ہے تو عول میں۔ اب دونوں کی مثالیں دے رہا، پہلے کی مثال ہے ابوین و عشر بنات، ماں باپ ہیں اور 10 بیٹیاں، یہ آپ نے پہلی مثال لکھی ہے۔ اور اگر مسئلہ عائلہ تو اس کی مثال ہے زوج، ماں باپ اور 6 بیٹیاں، یہی مثالیں لکھی ہیں، آپ بے شک اس پر نظر ڈال لیں۔ ہاں، ماں باپ اور 10 بیٹیاں، اور عائلہ کی مثال کیا تھی؟ ماں باپ، زوج، ماں باپ اور 6 بیٹیاں، دیکھ رہے ہیں جی؟ تیسرا والثالث، تیسرا اصول، اللہ تکون بین السہام ورؤوس موافقۃ، اگر اس کے سہام اور رؤوس کے درمیان توافق نہیں ہے، فیضرب کل عدد رؤوس، تو کل عدد رؤوس جس کے سہام ٹوٹ رہے ہوں، من کثرت علیہم السہام، جس کے سہام ٹوٹ رہے ہوں، جس کے سہام میں کسر ہے، اس کے کل عدد رؤوس کو ضرب دینی ہے فی اصل المسئلہ، اصل مسئلے میں، وعولہا ان کانت عائلہ، اور عول میں ضرب دینی اگر مسئلہ عائلہ ہو۔ اب دونوں کی مثال، مسئلہ عادلہ کی مثال، ماں باپ اور 5 بیٹیاں، اور عائلہ کی مثال جو آپ نے آخر میں لکھی، زوج اور 5 اخوات، لابن و امن، حقیقی بہنیں، اخوات لابن و امن، زوج اور 5 حقیقی بہنیں، سمجھ گئے جی؟ یہاں تک مسئلہ تصحیح کا جو پہلا قسم ہے مکمل ہوا۔ اگر آپ کہتے کہ ہم سمجھ گئے تو اب آگے چلیں گے، کیونکہ آگے کے لیے تھوڑا اور ذہن کو باریک کرنا پڑے گا۔ آگے چلیں جی، یہاں لکھیں آپ اصول اربع بین الرؤوس والرؤوس، اصول اربعہ بین الرؤوس والرؤوس، تصحیح کی دوسری قسم، اوپر لکھ لیں تصحیح کی دوسری قسم، اصول اربع بین الرؤوس والرؤوس۔ جی، فائدہ، یہاں ایک فائدہ یا ایک نوٹ لکھ لیں۔ ہاں، دوسری قسم کے 4 قواعد جاری کرنے سے پہلے، دوسری قسم کے 4 قواعد جاری کرنے سے پہلے، دو کام کرنے ہیں۔ اب یہ ہے سراجی کا مشکل مقام، سراجی والے نے 4 قواعد لکھ دیے، اب وہ 4 قواعد نہ کسی کو سمجھ آتے ہیں نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے اساتذہ کے لیے بھی، شاگردوں کے لیے بھی، کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ 4 قواعد سے پہلے 2 کام کرنے، وہ سراجی والے نے لکھے نہیں ہے، تو آپ پھنس جائیں گے۔
تو وہ چونکہ وہ دو کام پہلے کیے نہیں ہوتے، اس لیے وہ قواعد جو ہے نا وہ منطبق نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آتے، دشواری آ جاتی ہے، یہاں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اگلے چار قواعد سمجھانے سے پہلے دو کام آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو ذہن نشین کریں گے تو اگلے چار قواعد اچھی طرح سمجھ آئیں گے، ورنہ وہ پھر ٹامک ٹوئیاں ہوتی رہیں گی، ادھر ادھر ٹکر ماریں گے، کہیں گے جس سراجی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو چار قواعد جاری کرنے سے پہلے دو کام کر۔ نمبر ایک، اعداد کو محفوظ کر لینا ہے۔ نمبر ایک، اعداد کو محفوظ کر لینا ہے۔ اب میں اس کی تفسیر بتاتا ہوں آپ کو کیا مطلب ہے، کیونکہ جو پہلے آپ نے تین قواعد پڑھے نا، اس میں آپ نے محسوس کر لیا کہ سہام اور رؤوس صرف ایک فریق پر ٹوٹتے ہیں، تو وہ آپ نے اس کا سمجھ لیا بس۔ اب یہ جو چار قواعد ہیں نا، یہ ہیں کہ تمام فریقوں کے سہام اور رؤوس ٹوٹ رہے ہیں، ایک فریق پر نہیں، دو تین جتنے فریق ہیں سب کے سہام اور رؤوس میں کسر ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بین الرؤوس والرؤوس۔ یہ رؤوس رؤوس کی سب کی آپس میں نا کسر ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس جس فریق کے جس فریق کے سہام اور رؤوس کے درمیان کسر ہو، تو آپ نے ہر فریق کے سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنی ہے۔ الگ الگ دیکھنا پڑے گا، دو فریق تین فریق ان کے سہام ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کے سہام اور رؤوس کے درمیان آپ نے نسبت دیکھنی۔ اگر نسبت تباین ہے تو عدد رؤوس، کل عدد رؤوس کا عدد محفوظ کرنا ہے، تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت توافق ہو تو عدد رؤوس کا وفق محفوظ کرنا ہے، عدد رؤوس کا وفق محفوظ کرنا ہے۔ اگر سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت تداخل ہو تو عدد رؤوس کا دخل محفوظ کرنا۔ یہ کام کرنا ہے پہلے، یہ چار اگلے قواعد وہ محفوظ کردہ عدد کے اوپر منطبق ہوں گے جو آپ نے محفوظ کیے ہیں۔ اگر پہلے محفوظ نہیں کیا تو کام گڑبڑ ہو جائے گا، پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں جو ہم نے لکھوائی ہے، کہ پہلے اعداد کو کیا کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ محفوظ کرنے کا کیا مطلب ہے، جس فریق کے سہام اور رؤوس کے درمیان کسر ہو تو آپ نے ہر فریق کے رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھنی ہے۔ اگر سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کرنا ہے، اگر توافق ہو تو عدد رؤوس کا وفق محفوظ کرنا ہے، اگر تداخل ہو تو عدد رؤوس کا دخل محفوظ کرنا ہے۔ یہ آپ نے لکھ لیا، اس کو سمجھ لیں۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام، اب دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے، محفوظ کردہ اعداد، محفوظ کردہ اعداد کو آپ نے مرتب کرنا ہے۔
ترتیب درست کرنی ہے. مرتب کرنا یعنی ترتیب. محفوظ تو آپ نے کر لی ہے، اب ان کو آپ نے ایک ترتیب میں لکھنا ہے. پہلے چھوٹا عدد، پہلے چھوٹا، اس کی بائیں طرف اس سے بڑا، اس کی بائیں طرف اس سے بڑا، سب سے بڑا عدد سب سے بائیں طرف، سب سے چھوٹا عدد سب سے دائیں طرف. یہ آپ نے ترتیب بھی درست کر لینی ہے. یہ وہ راز ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہوتا ہے، ورنہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی جو میں آپ کو بتا رہا. محفوظ کردہ اعداد کو آپ نے مرتب کرنا ہے، ترتیب سیدھی کر لینی ہے. کیوں جی، آپ لوگ میری بات سمجھ گئے؟ دیکھ لیں اس میں کوئی آپ کو کوئی بھی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو. اچھا، یہ کون سی بات سمجھ نہیں آ رہی جی؟ وہ جو آپ نے محفوظ کیے نا اعداد، مثلا محفوظ کردہ اعداد نکل آئے 7 5 13. میں مثال دے رہا ہوں، 7 5 13. تو آپ نے 7 5 13 کو ایسے ترتیب سے لکھنا ہے، 5 7 13. محفوظ کردہ اعداد مثلا نکلے ہیں 4 3 15. تو آپ نے ان کو ترتیب دینا ہے. ترتیب کیسے دینا ہے؟ 3 4 15. چھوٹے کو پہلے لکھنا ہے جی. یہ مرتب ہے. اگر 7 پیچھے ہے، 13 اس سے پیچھے ہے، تو پھر ترتب نہیں ہوگا. تو یہ کام بھی کر لینا ہے، کیونکہ ترتیب دیے بغیر قانون جاری کرنا، وہ دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. بتا دیں آپ مجھے سمجھ گئے؟ میں اب قواعد کو بیان کروں گا. چلیں جی. قاعدہ نمبر 1، اگر سیام اور سروس کے درمیان کسر ہے اور کسر بھی زیادہ فریق میں ہے، 2 3 4 فریق میں ہے، جی. قاعدہ نمبر 1، اگر سیام اور روس کے درمیان کسر ہے اور کسر 2 یا زیادہ فریق میں ہے. ایک فریق کی بات پہلے گزر چکی، اب 2 یا زیادہ فریق کی بات ہوگی. 2 یا زیادہ فریق میں ہے تو آپ نے محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت دیکھنی ہے. آپ نے محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت دیکھنی ہے. جو آپ نے عدد محفوظ کیے نا، اب ان کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے. اگر نسبت تماثل ہے، اگر نسبت تماثل ہے تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں. کسی ایک عدد کو مضروب بنا لیں. بس یہ ہے قاعدہ نمبر 1. کسی ایک عدد کو کیا بنا لیں؟ مضروب. مضروب بنانے کے بعد آپ نے جو آگے عمل کرنا ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اس کو اصل مسئلے میں ضرب دینی ہے، پھر سہام میں ضرب دینی ہے، سہام نکل آئیں گے، اصل مسئلے میں ضرب دیں گے، تفصیل نکل آئے گا. سمجھ گئے بات؟
نہیں، اس میں مسئلہ عادلہ عائلہ نہیں چلتا، بس اس میں عادلہ ہی چلتا ہے، اس میں مسئلہ عادلہ ہی چلتا ہے، اول کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا اس میں ایک ایک مثال ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال لکھ لیں جی، قاعدہ نمبر 1 کی مثال، ہاں یہ ہے جی، ست بنات، 6 بیٹیاں، آگے ہیں جی ثلاث و جدات، 3 دادیاں، اور آگے ہے جی 3 ثلاث و اعمام، 3 چچا۔ اب آپ ان کے سہام نکالیں جی، ست بنات کو ملے گا سلوسان، جدات کو ملے گا سدس، اعمام ہوں گے عصبہ، مخرج نکال دیں، مخرج 6، 6 کا سلوسان 4، سدس 1، عصبہ کو کیا ملا 1۔ اتنا جلدی آپ نے مسئلہ نکال لیا، دیکھو اللہ نے آپ کو ماہر بنا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہام 4 ہیں، بیٹیاں 6 ہیں، ٹھیک ہے جی، سہام میں کسر ہو گیا، ہاں جی، تو پہلے فریق میں بھی آپ دیکھتے ہیں سہام 4 رؤوس 6، دوسرے فریق میں آپ دیکھتے ہیں سہام 1 رؤوس 3، تیسرے فریق میں بھی آپ دیکھتے ہیں سہام 1 رؤوس 3، تو یہ سب جگہ ہی کسر ہے۔ جب سب جگہ ہی کسر ہے، اب آپ نے سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنی ہے، تو 4 اور 6 کے درمیان نسبت، نہ 4 اور 6 کے درمیان نسبت توافق، توافق ہے تو عدد رؤوس کا وفق نکالو، 3 نکل آیا، یہ آپ نے محفوظ کیا ہے۔ آگے آگے دوسرے فریق میں چلو، سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت تباین، 1 اور 3 کے درمیان نسبت تباین، لہذا کل عدد رؤوس کو محفوظ کر لو، اسی طرح آگے بھی کل عدد رؤوس کو محفوظ کر لو۔ اب یہ آپ کے محفوظ کردہ اعداد لین میں کھڑے ہیں، 3 3 3، اور ہم دیکھتے ہیں کہ محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت توافق ہے، تماثل ہے، تماثل، کیوں جی، محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت تماثل، تو آپ ان میں سے ایک کو اٹھاؤ اور مضروب بنا دو، جی آگے چلاؤ چکر، کیا کرنا ہے اس کو، 6 ضرب 3، ہاں جی، اب تصحیح سے سہام نکالو، ہاں 3 ضرب 4 12، جی آگے چلو، اب ان کو جمع کر لو، ہو گیا آپ کا مسئلہ حل۔ یہ جو 2 کام ہم نے بتایا نا، وہ آپ نے کیے ہوئے تھے، اس لیے مسئلہ نکل آیا، ورنہ یہاں پر جناب متھا مارتے رہتے ہیں لوگ، یہ جی مسئلہ نہیں نکل رہا، کتاب اٹھا کے کئی دفعہ میرے پاس ساتھی آتے، یہ مسئلہ تو نکل نہیں رہا جی، ہم کیا کریں۔
ہم کہتے ہیں پہلے محفوظ کردہ عادات والا عمل نہیں کیا، چونکہ وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. اب سمجھ گئے بات؟ بتائیے مجھے، سمجھ گئے؟ پہلا قاعدہ مکمل ہو گیا. دوسرا قاعدہ ہاں، اگر محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت تداخل ہو، اگر محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت تداخل ہے تو سب سے بڑے عدد کو مضروب بنا لیں. آسان بات ہے. سب سے بڑے عدد کو مضروب بنا لیں. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. دیکھیے قاعدہ، یہ مثال. انشاءاللہ 1 بجے تک ہمارا یہ قواعد مکمل ہو جائیں گے. مثال، زوجات 4 زوجات ہیں. 4 زوجات ہیں. آگے ہے جی 3 جدات ہیں. 12 اعمام ہیں. بس نکالیں جی، ان کے سہام نکالیں. اچھا جی، 3 2. بہت اچھے. یہ آپ نے مسئلہ نکال لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سہام 3 ہے، رؤوس 4 ہیں، کسر ہے. پھر سہام 2 ہیں، رؤوس 3 ہیں، کسر ہے. پھر سہام 7 ہیں، رؤوس 12 ہیں. کیوں جی؟ کسر ہے کہ نہیں؟ لہذا اب آپ نے محفوظ کرنا ہے. محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا. سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھیں، 3 اور 4 کے درمیان نسبت تباین ہے، تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کرو، 4. آگے 2 اور 3 کے درمیان نسبت تباین ہے تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کرو، 3. آگے 7 اور 12 کے درمیان نسبت تباین ہے تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کرو. یہ محفوظ کردہ اعداد آپ نے لکھ. اب ان کو مرتب کرو. اب ان کو مرتب کرو. جی، یہ کام تھا جو میں نے کہا تھا مرتب کرنا. اب 4 3 7 کو ہم نے 4 3 12 کو ہم نے 3 4 12 لکھ دیا. اب ہم ان محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبتیں دیکھ رہے ہیں، تو نسبت تداخل ہے. سمجھ گئے جی؟ کیونکہ 3 اور 12 کے درمیان بھی بے شک آپ دیکھ لو نسبت تداخل ہے، 4 اور 12 کے درمیان بھی نسبت تداخل ہے. تو بڑے عدد کو مضروب بنا لو. 12 کو. اب آگے آپ نے کیلکولیٹر گھما لو. 12 ضرب 12، 12 ضرب 12، 144. اب آپ مضروب کو سہام میں لے جاؤ. 12 ضرب 3 36،
12 ضرب 2 24، 12 7 84، اب ان کو جمع کر لو جی۔ ہو گیا آپ کا مسئلہ حل؟ قاعدہ نمبر 2 بھی سمجھ گئے؟ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3، اگر محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت توافق ہے، اگر محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت توافق ہے تو ایک کو دوسرے کے وفق میں ضرب، ہاں، محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت سمجھ نہیں آئی، سمجھیں گے جی؟ کون سی سمجھ نہیں آئی؟ اوپر چلو، جہاں نہیں سمجھ آئی ہم بتائیں گے، بتائیں کون سی؟ ہاں، 4 اور 12 کے درمیان نسبت تداخل ہے۔ میں نے شارٹ کر دیا تھا شاید اس لیے آپ کو سمجھ، میں نے کہا کہ 3 اور 12 کو دیکھا تو تداخل ہے، 4 اور 12 کو دیکھا تو تداخل ہے۔ چلیں آپ یوں کر لیں، 3 اور 4 کے درمیان پہلے نسبت تباین ہے نا؟ کیوں جی؟ 3 اور 4 کے درمیان نسبت تباین ہے نا، تو 3 کو 4 سے ضرب دے دو، 3 کو 4 سے ضرب دے دو، 12 نکلا ہے نا؟ وہی 12 آگے بھی 12 کھڑا ہے، تو 12 اور 12 دو دفعہ آ گیا، 2 دفعہ آ گیا، تماثل والی شکل دیکھ لو، آپ نے ایک کو مضروب بنانا ہے تو مضروب 12 ہی بنے گا، یعنی 3 اور 12 کے درمیان تداخل تھا، 4 اور 12 کے درمیان بھی تداخل تھا، آپ 3 12 کی ضرب دے کر پھر آئیں تو پھر بھی 12 ہی نکلے گا، تو مضروب 12 ہی نکلے گا ہر لحاظ سے۔ چلے، میں نے شارٹ کیا تھا اس لیے آپ کو ذرا الجھن ہو گئی۔ اچھا اب چلیں جی، قاعدہ نمبر 3، محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت توافق ہے، ایک عدد کو دوسرے کے وفق میں ضرب دیں گے، ہاں، جو حاصل نکلا اس کو اگلے کے وفق میں ضرب دیں گے، پھر جو حاصل نکلے اس کو اگلے کے وفق میں ضرب دیں گے، آخر میں جو حاصل نکلے گا اس کو مضروب بنا دیں گے۔ سمجھ گئے جی؟ آخر میں جو حاصل نکلے گا اس کو مضروب بنا دیں گے، بس مضروب کے آگے آپ کی لائن سیدھی ہے، مضروب کے آگے تو آپ کی لائن بالکل سیدھی ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کو یہ ایک فصل کے اندر دوسری بھی الحمدللہ نکال دی۔ کیوں جی؟ مثال لائیں، مثال، وفق والی مثال، ٹھیک ہے، زوجات 4، بنات 18، ظاہر ہے 4 بیویاں ہوں گی تو 18 بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جدات 15، اعمام 6، لو جی نکالیں آپ صورت، زوجات کو ملے گا سمن، بنات کو ملے گا سلسان، جدات کو ملے گا سدس، اعمام ہو گئے عصبات۔ چلو جی، مسئلہ 24،
24 کا सुमन 3, सोलसान 16, सुदुस 4, 1। بس یہ آپ نے مسئلہ نکالا۔ اب آپ دیکھیں سہام اور روس کے درمیان کسر ہے، سہام 3 ہے، روس 4 ہے، سہام 16 ہے، روس 18 ہے، سہام 4 ہے، روس 15 ہے، سہام 1 ہے، روس 6 ہے۔ یہ آپ نے کسر ہر جگہ آپ کو ملی۔ اب محفوظ کرنے اعداد 3 اور 4 کے درمیان نسبت تباین ہے، تو 4 کا عدد محفوظ کیا۔ اچھا، 16 اور 18 کے درمیان نسبت توافق ہے، توافق ہے تو عاد کون ہے؟ عاد 2 ہے، 2 نے 18 کو 9 دفعہ تقسیم کیا تو توافق 9 نکل آیا۔ چلو، 4 اور 15 کے درمیان نسبت تباین ہے، تو محفوظ کردہ عدد کیا نکل آیا؟ 15 نکل آیا۔ آگے 1 اور 6 بھی تباین ہے، تو 6 نکل آیا۔ یہ آپ کے محفوظ کردہ اعداد ہیں۔ اب ان کو مرتب کرو۔ اب ان اعداد کے درمیان نسبت دیکھتے جائیں اور وفق میں ضرب دیتے جائیں۔ 4 اور 6 کے درمیان نسبت وفق ہے، تو 6 کا وفق ہاں، تو 4 کو ضرب دیا 3 سے، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وفق نکالتے ہیں، 12 نکل آیا۔ 12 اور 9 کے درمیان نسبت توافق ہے، تو 9 کا وفق پھر 3، 9 کا وفق پھر 3، ہاں، تو 12 کو ضرب دیا 3 سے، ہاں، تو کیا نکل آیا؟ 36 نکل آیا۔ اب آگے ہم نے دیکھا کہ 36 اور 15 کے درمیان پھر نسبت توافق ہے، تو 15 کا وفق 5 ہے، کیونکہ عاد 3 ہے، 3 نے 15 کو تقسیم کیا 5 دفعہ، تو ہاں 36 ضرب 5 کیا نکلا جی؟ 180 کو مضروب بناؤ۔ مضروب لکھنا کبھی نہ بھولیے۔ اب آپ اگلا عمل کر لو، آپ کی لائن بالکل سیدھی ہے۔ جی یہ کوئی ساتھی کہہ رہا ہے کہ اس کو دوہرا دیں، ان کو دوہرا دیں جی، کس کو دہرانا ہے؟ جس کو دہرانے کا کہہ رہے ہیں دوہرا لیں۔ ہاں جی، محفوظ کردہ اعداد کو پہلے سامنے لائے نا۔ دیکھیں محفوظ کردہ اعداد ہیں 4، 6، 9، 15۔ اب ان کے درمیان نسبت توافق ہے، تو ایک کو دوسرے کے وفق میں ضرب دینی ہے، تو پہلے ہم وفق نکال لیتے۔ چلو، 6 کا وفق نیچے لکھیں 3، 6 کے نیچے 3 لکھیں، ہاں، تاکہ اشکال ختم ہو۔ آگے آگے کیا وفق نکلا تھا؟ ہاں، 9 کا وفق بھی 3 نکلا تھا، ٹھیک ہے، پھر آگے 15 کا وفق 5 نکلا تھا۔ یہ آپ نے وفق نکالے، تو اب ان وفوق کے درمیان آپ نے ضرب دینی ہے۔ 4 ضرب 3، پیچھے 4 تھا نا، 4 ضرب 3، کیوں جی پہلا عدد کیا تھا؟ 4، ہاں، تو 4 ضرب 3، آگے
4 ضرب 3 12، 12 ضرب 3 36، 36 ضرب 5 ہاں، اس 12 کو پھر اگلے 3 پہ ضرب دیں، یہی والا ٹھیک ہے ہاں. اب 36 نکلا تو 36 کو 5 میں ضرب دیا، ٹھیک ہے 180. یہ آپ نے دوہرا لیا. اس کو ذرا آپس میں تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے تو وفق میں ضرب دینی ہوتی ہے. تو مضروب نکل آیا 180. کیوں جی؟ دہرانے سے ہو گیا مسئلہ حل. اچھا جی، اب 180 کو آپ نے ضرب دیا 24 میں، مضروب 24، تو آپ کا تصحیح نکل آیا 4320. ٹھیک ہے 4320. اب مضروب کو آپ نے پچھلے سہام میں ضرب دینی ہے. ہاں 180 ضرب 3 540. آگے 180 ضرب 16 2880. ہاں جی، آگے 4 720. آگے 180. کیوں جی؟ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اب بے شک اس ساری رقم کو جمع کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ نے اچھا کیا، پوری صورت آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کی اگر پرنٹ نکال لیں تو اچھی بھلی کتاب آپ کی تیار ہے. آپ کے خیال میں یہ برابر ہو گیا؟ صورتحال مکمل ہو گئی جی. اب یہ بھی صورت ختم ہوئی. آگے قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 4. یہ آخری آپ کا قاعدہ ہے. ماشاءاللہ آپ نے تصحیح کو آج مکمل کر لیا ہے. ہاں جی، اگر محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت تباین ہے، اگر محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت تباین ہے تو ایک عدد کو دوسرے میں ضرب دیں. حاصل ضرب کو تیسرے میں ضرب دیں، حاصل ضرب کو چوتھے میں ضرب دیں. آخر میں جو حاصل نکلا اس کو مضروب بنا لیں. سمجھ گئے جی؟ اس طرح دیتے چلے جائیں گے، آخر میں جو حاصل نکلے گا اس کو مضروب بنا لیں. مثال زوجات 2، زوجات 2، جدات 6، بنات 10، اعمام 7. جی اب نکالیں آپ اس صورت کو.
مخرج 24 سومن 3 سدس 4 سلوسان 16 1۔ اب آپ نے دیکھا کہ کسر ہے تمام رؤوس میں۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں سہام 3 ہے، رؤوس 2 ہیں، پھر سہام 4 ہے، رؤوس 6 ہیں، پھر سہام 16 ہے، رؤوس 10 ہیں، پھر سہام 1 ہے، رؤوس 7 ہیں۔ تو اعداد کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آپ نے دیکھا، 3 اور 2 کے درمیان تباین ہے، ہاں تو 2 کا محفوظ کیا، 4 اور 6 کے درمیان توافق ہے تو 6 کا وفق جمع کر لیں، 3 ٹھیک ہو گیا۔ 16 اور 10 کے درمیان توافق ہے تو 10 کا وفق جمع کر لیں، آگے جی، اور 7 آگے آ گیا، 7 کو جمع کر لیں۔ ہاں اب ان کو مرتب کیا، یہ مرتب ہی ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا مرتب ہے تو مرتب کو ان اعداد کے درمیان نسبت تباین ہے، 2 اور 3 کے درمیان تباین ہے، 3 اور 5 کے درمیان، 5 اور 7 کے درمیان، تو ایک کو دوسرے میں ضرب دیتے جائیں، 2 ضرب 3 6، 6 ضرب 5 30، 30 ضرب 7 مضروب نکل آیا 210، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب مضروب کا اگلا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، تو میں کتاب کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ذرا ایک دوست بھی ملنے آ گئے ہیں تو سمجھ گئے آپ مکمل۔ مضروب کا اگلا عمل آپ بے شک بعد میں کر لینا، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہو گیا۔ کتاب دیکھیں جی، عمل اربعہ، 4 اصول جو ہیں، احدھا پہلا یہ ہے ان یکون الکسر ولا طائفتین او اکثر، کہ اگر کسر 2 طائفہ یا زیادہ میں ہو، ولیکن بین اعداد رؤوس مماثلہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ اعداد رؤوس کے درمیان مماثلت ہے۔ یہاں اعداد رؤوس لکھا ہے، آپ نے اس کو محفوظ کردہ اعداد سمجھنا ہے، محفوظ کردہ اعداد کے درمیان نسبت تماثل ہے، فالحکم فیہا، تو حکم اس میں یہ ہوگا ان یضرب احد الاعداد، کسی ایک عدد کو لے کر اس کو ضرب دے دیں، فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں۔ مثال اس کی ہے 6 بنات، 3 جدات، 3 اعمام، یہ مثال آپ نے لکھ لی۔ آگے چلو، بس ثانی دوسرا ضابطہ ان یکون بعض الاعداد متداخلا فی البعض، محفوظ کردہ اعداد کے درمیان آپس میں تداخل ہے، بعض کا بعض میں تداخل ہے، فالحکم فیہا، حکم اس میں یہ ہوگا کہ اکثر الاعداد، یعنی جو بڑا عدد ہے اس کو ضرب دے دیں فی اصل المسئلہ، جیسے مثال ہے 4 زوجات، 3 جدات، 12 اعمام۔ والثالث، تیسرا قانون یہ ہے یوافق بعض الاعداد، اگر محفوظ کردہ، یہاں اپنے محفوظ کردہ کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے، اگر محفوظ کردہ اعداد بعض کے ساتھ موافق ہیں، فالحکم فیہا، پھر حکم یہ ہے ان یضرب وفق احد الاعداد، ایک عدد کا وفق دوسرے کے جمع میں ضرب دے دیں، ثم ما بلغا، پھر جو حاصل نکلا اس کو تیسرے کے وفق میں ضرب دے دیں، اگر وہ بھی توافق ہے تو، پھر جو حاصل نکلا اس کو تیسرے میں، اسی طرح وَإِلَّا فَالْمَبْلَغ فِي الْجَمِيسَ، اگر توافق نہیں ہے تو حاصل کو تیسرے میں ضرب دے دیں، اگر تباین ہے تیسرے میں ضرب دے دیں، وہ آپ نے تباین اور توافق دیکھنا ہے، پھر جو حاصل نکلا اس کو چوتھے میں ضرب دے دیں، اسی طرح ثم المبلغ، آخر میں جو حاصل نکلا اس کو اصل مسئلے میں ضرب دے دیا، کا 4 زوجات، جیسے 4 زوجات اور 18 بنتن، 12 بیٹیاں، 15 جدہ اور 15 جدہ، 6 اعمام، 6 اعمام۔ چوتھا قانون یہ ہے اعداد، اگر اعداد سے مراد محفوظ کردہ اعداد، محفوظ کردہ اعداد اگر آپس میں متباین ہیں، لا یوافق بعضها بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ توافق نہیں رکھتے، فالحکم فیہا، پھر اس میں حکم یہ ہوگا
کہ آپ ایک عدد کو ضرب دیں فی جمی ثانی دوسرے کے جمی میں، ثم ما بلغا پھر جو حاصل نکلا اس کو جمی ثالث میں، ثم ما بلغا فی جمی الرابع پھر جو حاصل نکلا اس کو جمی الرابع میں، ثم مجتمع پھر آخر میں جو حاصل نکلا اس کو اصل مسئلے میں ضرب دے دیں۔ کئی امراتین و ست بنات ست جدات واشرو بنات، جیسے دو بیویاں اور ست جدات اشرو بنات سبات آمام، یہی تھا آپ کی صورتیں، یہی لکھا ہوا تھا۔ کیوں جی، کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ آخر میں پھر مجھے آپ لوگ اپنے تاثرات میں بتا دینا کہ آج استاد جی سبق نہیں سمجھا سکے، آج مشکل تھا، کیوں جی؟ جزاکم اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔